لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں، سعادتوں، رحمتوں اور رب کریم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ عاشقان رسول اس مبارک مہینے کو ماہ میلاد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کی خاطر ساری کائنات کو سجایا گیا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کو سب فضیلتیں، سعادتیں اور برکتیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں نصیب ہوئی۔ اسی مناسبت سے آج کے بیان میں ہم اس مبارک مہینے کے فضائل و برکات، بزرگان دین کے میلاد منانے کے واقعات، اس مہینے میں کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع الاول کو اتنی فضیلتیں کیوں ملی؟ حضرت امام زکریا بن محمد قزوینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً جو سعادت ربیع الاول کے حصے میں آئی وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی۔ ربیع الاول کے معنی کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، یعنی سردی اور گرمی کے درمیان جو موسم ہوتا ہے اسے ربیع کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے ابتدائی زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اس موسم میں
برسات میں گیلی لکڑی کے بھیگنے سے چھتری کی طرح ایک گھاس مل جاتی ہے، اردو میں اسے کھنڈی کہتے ہیں، اور پھول پیدا ہوتے تھے، اور جس وقت پھولوں کی پیداوار ہوتی ان ایام کو ربیع الاخر کہتے تھے۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے نام پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کا نام دے دیا گیا۔ ماہ ربیع الاول کی شان یہ ہے کہ اسی مہینے میں 2 جہاں کے سلطان محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر بن کر جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید عید ہوتی، نہ کوئی شب شب برات، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونقوں اور شان اس جامع جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت بروز پیر 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن عاشقان رسول اپنی وسعتوں کے مطابق محافل میلاد مناتے اور اللہ کریم کی رحمتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ آئیے اسی مناسبت سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکۃ المکرمہ میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مولد النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا یک بارگی اچانک اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے جب ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ نوری محفل پہ چاند ہوتی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی ہے ڈوبے دو جہاں کا جلوہ
کسی کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کسی کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے اٹھا کر اس دعا میں شامل ہو جائے
صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انوار الہی چھما چھم برستے ہیں، رحمت کے فرشتے میلاد شریف کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں اور میلاد منانے والوں پر کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میلاد شریف منانے والوں سے رب کریم خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارش بھی فرماتا ہے۔ یقیناً میلاد شریف منانا ماہ میلاد میں اپنے گھروں، گلی محلوں بلکہ گاڑیوں کو میلادی پرچموں، جگمگاتے کمکموں، رنگ برنگی لائٹوں سے سجانا، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی نیک اعمال اور درود پاک کی کثرت کرنا باعث اجر و ثواب اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ میلاد شریف کی محافل منعقد کرنا اور ان میں شرکت کرنا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ بھی۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی سنت و بھرے اجتماعات میں حاضری کی سعادت ملے تو باادب انداز میں توجہ کے ساتھ سننے کی عادت بنائیں۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ مفتی اعظم ہند محدث اعظم حجاز حضرت شیخ سید محمد بن علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، میرے والد حضرت سید عباس مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں بیت المقدس میں 12ویں شریف کی رات محفل میلاد شریف میں شریک تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آغاز سے لے کر اختتام تک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر محفل میلاد میں شریک تھا۔ جب کسی نے پوری محفل کھڑے ہو کر سننے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے وقت تعظیماً کھڑا ہونے کو بدعت سیئہ یعنی برا عمل جانتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑے اجتماع میں شریک ہے اور لوگ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو تمام لوگوں نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، مگر وہ آپ کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو اب کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اسی پریشانی میں 1 سال گزر گیا مگر وہ کھڑا نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے ایک منت مانی کہ اگر رب تبارک و تعالی نے مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دی تو میں محفل میلاد شروع سے آخر تک کھڑے ہو کر سنا کروں گا۔ چنانچہ اس کی منت کی برکت سے اللہ کریم نے اس کو صحت عطا فرمائی تو اب اس کا یہ معمول بن گیا کہ وہ اپنی منت کو پورا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں پوری محفل کھڑے ہو کر سنتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ تفاسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ
کہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح پر اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے اور اس کی مدد کرے اور اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ربیع الاول کے فضائل اور اس کی برکتوں کے بارے میں سن رہے تھے کہ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے، اسے کائنات کی سب سے زیادہ عظمت و شان والی ہستی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی نسبت میں اس مہینے کی شان و عظمت بڑھا دی گئی اور اس کی 12ویں شب کو رشک لیلۃ القدر بنا دیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رب کریم کی سب سے بڑی رحمت ہم گناہگاروں کو نصیب ہوئی۔ اس مہینے میں رب کریم نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس رحمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں، اس کی رحمتوں پر خوشیاں منائیں، کیونکہ رحمت الہی ملنے پر خوشی منانے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اے محبوب، لوگوں کو یہ خوشخبری دے کر یہ حکم بھی دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ عمومی خوشی تو ہر وقت مناؤ اور خصوصی خوشی ان تاریخوں میں جن میں یہ نعمت آئی، یعنی رمضان میں کہ اللہ کا فضل قرآن آیا، ربیع الاول میں خصوصاً 12ویں تاریخ کو رحمت للعالمین یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ فضل و رحمت یا ان کی خوشی منانا تمہارے دنیاوی جمع کیے ہوئے مال و متاع، روپیہ، مکان، جائیداد، جانور، کھیتی باڑی بلکہ اولاد وغیرہ سب سے بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے، وقتی نہیں بلکہ دائمی ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ دین و دنیا دونوں میں ہے، جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، برباد نہیں بلکہ اس پر بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ خوشیاں مناؤ بھائیو، سرکار آ گئے، خوشیاں
ہر طرف خوشی کا سما چھا گیا. اسی 12ویں تاریخ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا. اسی 12ویں تاریخ کو ایران کے بادشاہ کسرا کے محل پر زلزلہ آیا. اسی 12ویں تاریخ کو اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں. اسی 12ویں تاریخ کو 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا خود بخود بجھ گیا. اسی 12ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے. اسی 12ویں تاریخ کو شیطان کا منہ کالا ہو گیا. اور یہی وہ 12ویں تاریخ ہے جو عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ 12ویں تاریخ ہے جو شب قدر سے بھی افضل ترین ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے. کیونکہ شب ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات کے جبکہ لیلۃ القدر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے. اور جو رات ظہور ذات سرور کائنات کی وجہ سے مشرف ہو وہ اس رات سے زیادہ شرف و عزت والی ہے جو ملائکہ کے نزول کی بنا پر مشرف ہے. صحاب رحمت باری ہے
کیا جائے۔ روایت میں کہ یوں تو ہمیں سارا سال ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص یہ سلسلہ ان مقدس ایام میں مزید بڑھ جانا چاہیے، اور اس ذکر کا ایک بہترین ذریعہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مثلا درود پاک کی برکت سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے پل صراط پر آسانی نصیب ہوگی، درود پاک کی برکت سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں خوب سے خوب درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، یہ جو درود پاک ہے مختصر اور جامع ہے۔ اگر اس درود پاک کو آپ 313 مرتبہ پڑھیں گے روزانہ، مشکل سے 5 منٹ لگیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ تو آج یہ نیت کیجئے کہ ہمیں روزانہ انشاءاللہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین بہت زیادہ ادب و احترام، عبادت و ریاضت اور اہتمام کے ساتھ اس مبارک و مقدس مہینے کو گزارتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناتے، خوب صدقہ و خیرات کرتے، غریبوں، تنگ دستوں اور لاچاروں کی مدد بھی فرماتے تھے۔ آئیے میلاد شریف منانے کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ اربل کے بادشاہ جن کا نام ابو سعید مظفر ہے، یہ عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بینائی تھے۔ یہ بادشاہ بہت ہی سخی، نیک اور عادل دل ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی تھے، بڑے ہی دلیر اور ذہین بھی تھے۔ انہوں نے اپنے بعد کئی اچھی یادگاریں چھوڑی۔ ہر سال ربیع الاول کے مبارک مہینے کا بڑا ہی ادب و احترام کرتے، اور بالخصوص اس مہینے میں میلاد شریف بڑے ہی اہتمام کے ساتھ مناتے تھے۔ بہت ہی بڑی محفل میلاد کا انعقاد بھی کرتے۔ ان محافل میں شرکت کرنے والوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اس محفل میلاد میں بھنی ہوئی بکریوں کے 5000 سر دیکھے، 10,000 مرغیاں، فرنی کے 1,00,000 پیالے اور حلوے کے 30,000 تھال دیکھے۔ بہت سے علماء اور صوفیاء محفل میلاد میں شرکت کرتے تھے۔ بادشاہ ابو سعید مظفر انہیں قیمتی لباس پہناتے، انعامات و اکرامات سے نوازتے۔ وہ ہر سال محفل میلاد پر 3 لاکھ دینار خرچ کرتے تھے۔ مہمانوں کے لیے مہمان خانہ ہوتا تھا، وہ ہر سال اس گھر میں سالانہ 1 لاکھ دینار صرف کرتے تھے۔ 30,000 دینار خرچ کر کے حرمین شریفین کے راستے درست کرواتے۔ یہ صدقات ان صدقات کے علاوہ تھے جنہیں پوشیدہ طور پر کیا جاتا تھا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں،
آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین اس ماہ مبارک کا بے حد ادب و احترام کرتے، اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کرتے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناتے۔ یاد رکھیے میلاد شریف منانے کے بے شمار فضائل و برکات میں چنانچہ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جشن ولادت پر فرحت و مسرت کرنے والے کے لیے یہ خوشی جہنم سے رکاوٹ بنے گی۔ تو اے امت محبوب تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم دنیا و آخرت میں خیر کثیر کے حقدار پائے۔ حضرت سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے والے کو برکت، عزت، بھلائی اور فخر ملے گا۔ موتیوں کا امامہ اور سبز حلہ پہن کر وہ داخل جنت ہوگا، بے شمار محلات اسے عطا کیے جائیں گے، وہ ہر محل میں اور ہر محل میں حور ہوگی۔ نبی آخر خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پڑھیے، جشن ولادت منا کر اسے خوب عام کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ کریم انہیں فضل و کرم سے جنت النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کا ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور ان تمام افعال حسنہ یعنی نیک اور اچھے اعمال کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خصوصی اہتمام کے ساتھ خوشی خوشی اس مبارک مہینے کو نیکیوں میں گزاریں، اس میں اجتماع میلاد منعقد کریں، ہاتھوں میں میلادی پرچم اٹھائیں اور جلوس میلاد میں جائیں، اس دن خوب صدقہ و خیرات کی عادت بنائیں، انشاءاللہ العزیز اس کی خوب برکتیں بھی پائیں گے۔ جب تک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، جب تک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی عاشق نور شمعیں جلاتے جائیں گے، نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جب کہ حاسد دل جلاتے سب بتاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے دل مرحبا
مرحبا جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا کشمیر میں بھی ہم نہیں مولا بجاتے جائیں گے والا آیا ہے لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا حدیث پاک میں ہے قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں میں اجنبیت کا گھر ہوں میں گھبراہٹ کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں تنگی و وحشت کا گھر ہوں مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وسیع کر دے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھڑا واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا چراغ قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا امیر ہو یا فقیر وزیر ہو یا اس کا مشیر حاکم ہو یا محکوم افسر ہو یا چپراسی سیٹ ہو یا ملازم ڈاکٹر ہو یا مریض ٹھیکیدار ہو یا مزدور اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی نماز قصداً قضا کی ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا خواتین نے باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا ماں باپ کی نافرمانی کی جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے گانے باجے سنتے رہے داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا تو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا ہاں جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی رمضان المبارک کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھے مسلمانوں کو گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت دی قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ العزیز اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ کے چشمے لہراتے رہیں گے تو آج اس محفل میلاد میں یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی جتنی نمازیں قضا کی ہیں انہیں ہم جلد سے جلد ادا کریں گے ماہ رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے گانے باجے بھی نہیں سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے نیتیں کی ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اب منقبت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا آپ تمام بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ جس کے ہاتھوں ہوگے ذوالفقار نبی جس کے ہاتھوں ہوگے ذوالفقار نبی جس کے پہلے
کا مولا ہے اس کا مولا جس کی تلوار کی جھگ میں شرارت ہوئی جس کی تلوار کی جھگ میں شرارت ہوئی جس کے کنبے میں رسے میں شجاعت چلی
الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.